أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لا له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ اللہ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ جس کو جب چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے، عزتیں اللہ ہی عطا فرماتا ہے، ذلتیں بھی اسی کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے پکڑ کے دے دے، نہیں، بلکہ جو اپنے کرتوتوں سے ذلت چاہتا ہے اللہ اس کو ذلت دینے دیتا ہے، اور جو اپنے اعمال سے عزت چاہتا ہے پھر اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں اس کائنات کے اندر، ان قوانین کے تحت ہی اللہ عزت اور ذلت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور لوگوں یہ بھی جان لو کہ جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے استعمال کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انسان بھی اس کی مخلوق ہے، اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ انسان کو ڈپریشن، مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب یہ کانسیپٹ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں اللہ کی ملکیت میں ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اور میرا مالک اور خالق مجھے جس طرح چاہے استعمال کرے۔ یعنی انسان کہتا ہے، میں نے بعض لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بنایا کیوں؟ تخلیق جو ہے وہ خالق سے یہ نہیں پوچھ سکتی کیوں بنایا، یہ تو پوچھ سکتی ہے کس لیے بنایا، مالک مجھے بتا دیجیے۔ وہ اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بنایا، لیکن بنایا ہی کیوں؟ میری مرضی بھی بنایا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ دیکھیں انسان چھوٹا سا مالک ہوتا ہے، معمولی سا، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان ایک زمین کا ٹکڑا خریدتا ہے، اس پر ایک مکان بناتا ہے، مکان بناتے ہوئے یہ طے کرتا ہے کہ مکان زمین کے اس حصے پر ڈرائنگ روم ہوگا، یہاں بیڈ روم ہوگا، یہاں ٹوائلٹ ہوگا۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ ٹوائلٹ ہوگا، کیا وہ پوچھنے کی مجاز ہے کہ مجھ پر ٹوائلٹ کیوں؟ نہیں، اگر یہ کہے تو آپ میں مالک ہوں، بس میری مرضی، جہاں چاہے ٹوائلٹ بناؤں، جہاں چاہے بیڈ روم بناؤں، جہاں چاہے ڈرائنگ روم بناؤں، تو بین ہی اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ وہ ہمیں جیسے چاہے رکھے، جہاں چاہے رکھے، جس طرح چاہے رکھے۔ ہم پوچھنے کے مجاز ہیں، صرف درخواست کر سکتے ہیں، درخواست بھیج سکتے ہیں، رونا دھونا کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، باقی وہ مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم تو بڑی چھوٹی چیز ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور فرمایا یہ جن شریکوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ اصل میں ان کی بھی اتباع نہیں کرتے، یہ اصل میں شریکوں کی بھی اتباع نہیں کرتے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ اپنے گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اپنے گمان میں، اپنے خیال میں کسی کو کچھ اختیارات دے دیے، اس کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے ٹھہر گئے۔ اصل میں شریک نہیں ہے، اصل مجرم شریک ان کا گمان ہے، ان کا خیال ہے جو خود انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور فرمایا یہ ان کا خیال بھی بس اٹکل پچو ہے، جو کہتے ہیں پنجابی میں ٹیوا لگانا، ایسے ٹیوے ہیں، بس کچھ بھی نہیں، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ یہ اپنے اصل میں اس گمان کو پوج رہے ہیں، شریکوں کو بھی نہیں پوجتے۔ اس لیے کہا کل قیامت کے دن جتنے شریک ہیں وہ قیامت کے دن اعلان برات کریں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہمیں پوجو، ہم نے نہیں کہا تھا، خود جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے کب کہا تھا ہمیں پوجو، ہم تو خود تمہیں کہتے رہے، تم خود۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا
کہ یہ شریکوں کو نہیں پوچھتے، اصل میں اپنے گمان کو پوچھتے ہیں، اپنے خیال کو پوچھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان شریکوں کے آگے جھکتے ہیں۔ فرمایا لوگوں جو دیکھ لو کہ یہ شریک کیا کر سکتے ہیں، تمہارا مالک اور تمہارا خالق وہ ہے، هو الذی جعل لکم اللیل تسکنوا، جس نے رات تمہارے آرام کی چیز بنائی، والنہار مبصرا، اور دن جو ہے دیکھنے کی چیز یعنی معاش کی چیز بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے، یعنی انسان سارا دن بھی سوتا رہے، رات کا 2 گھنٹے کے سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے سکون رکھا ہے، رات کے اندر سکون رکھا ہے۔ اور جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، 1 2 4 سال کے بعد ان کے اعضاء جو ہیں جواب دے جاتے ہیں، کولیپس ہو جاتے ہیں۔ وہ شروع میں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر لیں گے، لیکن 2 4 5 10 برس گزرنے کے بعد پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ رات کے جاگنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ رات ہم نے بنائی سکون کے لیے، رات ہم نے بنائی آرام کے لیے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا تو دن کو آرام کی چیز بنا دیتا، روشنی میں انسان آرام کرتا، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ انسان اندھیرے میں آرام کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے ہم نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے، والنہار مبصرا، اور دن بنایا روشنی کے لیے تاکہ تم اپنی معاش حاصل کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، فرمایا اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں رات کو لمبا کر دوں اور رات ہی پھر رات رہے، پھر دن چڑھے ہی نہ، بتاؤ تم میں کوئی ہے جو اس رات کو دن میں تبدیل کر دے؟ اگر میں چاہوں اور دن ہی ختم نہ ہو، رات ہی نہ آئے، بتاؤ تم میں کوئی ہے وہ دن کو رات میں بدل دے؟ تمہارا اللہ ہی بدلتا ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو، اس کو پوجو، اس کے آگے جھکو، اس کے آگے فریاد کرو، اس سے دعائیں مانگو۔ فرمایا یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لقوم یسمعون، وہ قوم جو سنتی ہے، کس کو؟ قرآن کو۔ وہ قوم جو ایسے نہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، سننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ سننے کا حق یہ ہے پھر اس پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، اللہ کی اولاد بھی ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، اور اولاد و والدین کے سلسلے سے پاک، یہ سارے کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ هو الغنی، وہ غنی ہے، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، ان تمام چیزوں سے بالا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد کا ہونا کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اولاد انسان کمزوری ہوتی ہے نا، اولاد انسان کی، اولاد کے انسان کتنے پاپڑ بیلتا ہے، اور اولاد کے لیے انسان بڑی بڑے گناہوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے نا ایسے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ اولاد کمزوری ہے اور اللہ کی کوئی کمزوری نہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب دیکھیں عیسائیوں نے بیٹا بنایا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا، اور یہ کہتے ہیں کرسمس جو ہے 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، اور اس کو بنایا خدا بھی بنایا۔ ارے بھائی جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوا کرتا، اگر وہ خدا ہے تو پیدا اس کی پیدائش کا دن بناتے ہو، وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو پھر محتاج ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں، سب اس کی محتاج ہیں۔ تو یہ بذات خود یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ میں هو الغنی، وہ غنی ہے، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تو میں تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ جو شرک کی جو تم باتیں کرتے ہو، اللہ کی اولاد ہونے کی باتیں کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اس کی دلیل لانی چاہیے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور یا تو کیا تم اللہ پر بس ایسے باتیں کی جا رہے ہو، وہ ساری باتیں جو تم جانتے بھی نہیں۔ یہ صورت افطرا، جھوٹ گھڑنا، یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے، افطرا ہے۔ تو میں کل ان الذین یفترون، تو میں آپ ان سے فرما دیجئے ان الذین یفترون، جو افطرا کرتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی۔
इसको फौज व फलाह कहते हैं। कुरान इस कामयाबी कभी कुरान इसके फौज का लफ्ज इस्तेमाल करता है, कभी फलाह का लफ्ज इस्तेमाल करता है, और फलाह होता है हकीकी कामयाबी जो इंसान को आखिरत में मिल जाए। अब इस पे बाद लोग एतराज करते हैं कि जो अल्लाह का इनकार करते हैं वो भी बड़े मजे में दुनिया में, उनको भी अल्लाह ने बड़ा मालूम मता दे रखा है। अल्लाह ने उसका जवाब दिया यहाँ पे, मता उन दुनिया, उनके लिए बस दुनिया में थोड़ा बहुत है। क्यों कि दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, दुनिया की हैसियत नहीं। इसलिए फरमाया दुनिया में हम थोड़ा बहुत दे देते हैं। अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक किसी हैसियत की मालक होती, हैसियत की होती, तो काफर को एक घूंट पानी न मिलता। फरमाया हमारे नजदीक इसकी हैसियत ही कोई नहीं, असल हैसियत तो आखिरत की है। इसका जवाब दिया मता उन मता कहते हैं थोड़ा सा साजो सामान, वक्ती तौर पर जो गुजारा करे। कुफार के लिए दुनिया एक मता है, दुनिया में थोड़ा बहुत उन्हें साजो सामान हम देते हैं थोड़े वक्त के लिए। सुम्मा इलैना मरजिउहुम, मैं फिर उनको हमारी ही तरफ लौटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। सुम्मा इलैना मरजिउहुम, फिर उनको हमारी ही तरफ लौटना है। ये बड़ा अहम जुमला है, अल्लाह करे मुसलमानों के पल्ले भी बन जाए कि हम अल्लाह के हैं, हमें अल्लाह की तरफ लौटना है, अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है एक एक पल का, एक एक लम्हे का, एक एक सांस का, एक एक कौल का, एक एक बात का। इंसान आज बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह काफ के अंदर, क्या ये समझते हैं कि इनकी बातों का हिसाब नहीं होगा? वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, एक लफ्ज भी ये जुबान से नहीं निकालते कि हमारे दो निगरान इन पर मुकर्रर होते हैं। एक एक लफ्ज का इनको हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए हर सांस, हर इसकी सारी हिसाब के लिए है। फरमाया ये अल्लाह पर इफ्तिरा करते हैं, झूठ करते हैं, इनको फलाह नहीं मिलेगी, बस इनको क्या मिलेगा? दुनिया की मता, दुनिया के साजो सामान। सुम्मा इलैना मरजिउहुम, फिर ये हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। सुम्मा नुज़ीकुहुम अज़ाब शदीद, फिर हम इनको मजा चखाएंगे एक शदीद अजाब का। बिमा कानू यकफुरून, इस बात के लिए कि ये दुनिया में झुटलाते थे, इनकार करते थे, इनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे। एक हकीकी ये कुफर है जो जिसके अंदर कुफार मुब्तला है, और एक मजाजी कुफर है जिसके अंदर मुसलमान मुब्तला हो जाता है, झुटला देता है अपने अमल से यानी अमल ना करके गोया ये ऐलान करता है कि आखिरत नहीं है, अल्लाह नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। अल्लाह पाक हमें इससे महफूज फरमाए और आखिरत का, अपने अल्लाह के होने का, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का यकीन नसीब फरमाए। आमीन।